اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ آپ کا میزبان انیق احمد پھر حاضر۔ خواتین و حضرات، بہت سارے پروگرام ہوتے ہیں پیام صبح میں، قرآن کریم کے حوالے سے قرآن کریم کی مختلف آیات کو ہم سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، ان کے مطالب جانتے ہیں اپنے ملک کے ممتاز علماء سے۔ لیکن آج کا پروگرام ایک انتہائی اہم پروگرام، آج کے دن کے حوالے سے، یوم عرفہ کے حوالے سے دنیا بھر سے حجاج جاتے ہیں اور تلبیہ پڑھتے ہوئے پہنچتے ہیں۔ پچھلے 2 برس سے ہم اور آپ جانتے ہیں کہ کووڈ کی وجہ سے حجاج کی تعداد میں کمی ہے، لیکن وہ جذبہ، وہ فلسفہ، وہ حج کا جو کے تقاضے، وہ تمام پیش نظر ہوتے ہیں حجاج کے، اور وہ تمام مناسک ادا ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے قیامت تک۔ خواتین و حضرات، یہ حج کیا ہے؟ فلسفہ حج کیا ہے؟ یہ تلبیہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ جو تلبیہ کے ترانے لبوں پر سجائے یہ حجاج روانہ ہو رہے ہیں۔ عرفہ کا قیام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یوم عرفہ میں جو ایک لمحے کے لیے بھی داخل ہو گیا میدان عرفات میں، اس کا حج ہو گیا۔ خواتین و حضرات، حج کا مقصود کیا ہے؟ اللہ کو ہم سے مطلوب کیا ہے؟ حج سے پہلے کا فرض اور حج کے بعد کا فرض، دونوں میں کوئی فرق ہونا چاہیے، وہ کیا ہے؟ مناسک حج کیا ہیں؟ حج یہ 2 کپڑوں میں ملبوس، یہ کس سفر کا نام ہے؟ کیا یہ خود سے خدا تک کے سفر کا نام ہے؟ خواتین و حضرات، بہت ساری باتیں جانیں گے، سوالات رکھیں گے آج کے حوالے سے کہ یہ حج کا جو اجتماع ہوتا ہے، اس کے ذریعے امت مسلمہ کیا کیا کچھ حاصل کر سکتی ہے۔ خواتین و حضرات، امت کے بڑے سربراہ موجود ہوں اور حرم کعبہ میں کھڑے ہو کر دعا کریں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے پر کھڑے ہوں اور سر جھکائے ہوئے دعا کر رہے ہوں کہ ہم امت کے خادم بن کر کام کریں گے، اور جب اگلے سال پھر پہنچیں تو اپنی جو کارگزاری ہے اس پر ایک تنقیحی نگاہ ڈالیں کہ ہم سے کہیں کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی۔ خواتین و حضرات، یہ امت کے نمائندے ہیں، ایک عام فرد، ایک امت کا حاکم، حکمران ہمارے، وہ کیا سیکھ سکتے ہیں اور حج کے ذریعے امت کیسے یکجا ہوتی ہے اور ہونی چاہیے، اور وہ کیوں نہیں ہو رہی؟ افتراق پھر بھی امت میں کیوں باقی ہے کہ حج کے بعد بھی ہم پھر وہی عرب عجم الگ الگ، مسالک کی تقسیم وہ بھی الگ۔ اللہ اکبر! حج تو بہت آگے کی چیز ہے، یہ صرف مسلمانوں کے لیے ہی نہیں ہے بلکہ مکہ مکرمہ کے حوالے سے وہ اقبال کا شعر یاد آتا ہے کہ مکے نے دیا خاک جنیوا کو یہ پیغام، جمعیت اقوام کہ جمعیت آدم، جمعیت آدم کی بات کرتا ہے ہمارا دین۔ خواتین و حضرات، بہت ساری باتیں سیکھیں گے اپنے جید عالم دین سے۔ آج کے ہمارے معزز مہمان محترم ڈاکٹر سرفراز احمد آوان صاحب۔ سورہ آل عمران آیات 96 اور 97۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، ومن دخلہ کان آمنا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ
من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق اللہ العظیم۔ بے شک سب سے پہلی عبادت گاہ جو انسانوں کے لیے تعمیر ہوئی وہ وہی ہے جو مکے میں واقع ہے۔ اس کو خیر و برکت دی گئی ہے اور تمام جہانوں کے لیے مرکز ہدایت بنایا گیا تھا۔ اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا مقام عبادت ہے اور اس کا حال یہ ہے کہ جو اس میں داخل ہوا مامون ہو گیا۔ لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے، اور جو کوئی اس حکم کی پیروی سے انکار کرے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ کوئز، کل کا سوال جو رکھا تھا اس کا جواب، آج کا سوال آپ کی خدمت میں، اور پھر ڈاکٹر صاحب سے گفتگو کا آغاز۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی کس عمر میں نازل ہوئی؟ درست جواب 40 برس کی عمر میں۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کتنے روز تک کنویں میں رہے؟ 2 روز تک، 3 روز تک یا 4 روز تک؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343009880۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923218250194۔ ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے، آج کا دن اللہ اکبر اللہ اکبر، یوم عرفہ، لبیک اللہم لبیک، ارشاد۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ہم ان خوش نصیبوں کو مبارکباد دیتے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے حاضری کا شرف بخشا ہے، اور وہ ان حالات میں بھی حج کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم اور فضل سے ان ساری رکاوٹوں کو دور فرما دے کہ جو پوری دنیا سے عازمین حج کے لیے بنی ہوئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ حرمین شریفین کا تقدس بحال رکھے اور ہمیں بار بار وہاں حاضر ہونے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ انیک سب حج کے لفظی معنی قصد کرنے کے ہیں، ارادہ کے ہیں، یعنی مخصوص مہینوں کے مخصوص ایام میں مخصوص مقامات پر مخصوص اعمال بجا لانے کا نام حج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اور وہ آیت آپ نے پڑھی بھی ہے کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ اکبر۔ جن پر راستے کے اخراجات برداشت کرنے کی قوت اور صلاحیت موجود ہو، استطاعت موجود ہو، ان کے لیے حج کی ادائیگی فرض ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے ارشاد فرمایا کہ یا ایہا الناس، اے لوگو، ان اللہ فرض علیکم الحج، اللہ تعالیٰ نے تم میں سے صاحب استطاعت لوگوں پر حج فرض کیا ہے، فحجو، تم حج کرو۔ اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا کہ الحج مرۃ واحدہ، حج ایک مرتبہ ادا کرنا فرض ہے، فمن زاد فہو تطوع، جو اس سے زیادہ حج کرے گا وہ نفلی عمل بجا لا رہا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تابع الحج والعمرۃ، اوپر تلے حج اور عمرے کرتے رہا کرو، اوپر تلے حج اور عمرے کرتے رہا کرو۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یعنی وہ خیر خواہان ملت جو ملکوں کے بیرون ملک کے سفروں پر تو انہیں کوئی اعتراض نہیں،
لیکن حج کرنے والوں اور عمرہ کرنے والوں کے عمل پر انہیں خواہ مخواہ اعتراض ہوتا ہے۔ بندگان خدا وہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو بجا لا رہے ہیں، تابعوا الحج والعمرۃ، اوپر تلے حج کرتے رہا کرو، اس لیے کہ یہ ایک بھٹی ہے، جیسے لوہے اور سونے اور چاندی کے میل کو آگ کی بھٹی صاف کر دیتی ہے، ایسے یہ بھٹی گناہوں کو صاف کر دیتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کوئی شک نہیں انیق صاحب کہ کرونا وائرس کی وجہ سے حج کو سعودی حکومت نے محدود کر دیا ہے، بلکہ اس حوالے سے ہم سعودی حکومت کو داد دیتے ہیں اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے بالکل معطل نہیں کر دیا، جی، کسی نہ کسی درجے میں حج کا عمل بہرحال جاری رکھا ہے، چاہے افراد اس کثرت سے نہیں آ پا رہے جس کثرت کے ساتھ ہمیشہ سے حاجیوں کے آنے کا معمول تھا۔ لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ تاریخ میں اس سے پہلے کئی ایسے مواقع آئے ہیں۔ 251 ہجری میں اسماعیل ابن یوسف کے حملے کی وجہ سے حج معطل ہو گیا، 295 ہجری میں اور 317 میں ابو طاہر قرامتی نے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ حج کا کرنا ناممکن ہو گیا، 661 ہجری میں وبا پھیلی اور حاجی حج نہیں کر پائے بہت سارے، بلکہ فوت بھی ہو گئے، اور متعدد مرتبہ وبا کی وجہ سے یا حج سرے سے ہو ہی نہیں سکا یا محدود ہوا۔ اللہ تعالیٰ حکومت سعودیہ کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے ان کے انتظامات کی وجہ سے کسی نہ کسی درجے میں حج جاری ہے۔ اس سال بھی 60,000 کے قریب لوگ جو ہیں وہ حج کر رہے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ عمل معطل نہیں ہوا، ہو رہا ہے، کسی نہ کسی درجے میں ہو رہا ہے۔ انیق صاحب، آپ نے جو آیت پڑھی ہے اس کے ساتھ ساتھ اس آیت کو بھی ساتھ شامل کر لیا جائے کہ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، اللہ نے کعبہ کو یعنی بیت الحرام کو تمام عالم کی بقا کا سبب قرار دیا ہے۔ دنیا جو قائم ہے وہ اس حرم مکی کے قائم رہنے کی بنیاد پر قائم ہے۔ جب لا الہ الا اللہ کہنے والے مٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، تو یقینی بات ہے قیامت آ جائے گی۔ آپ نے جو آیت پڑھی ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ، یہاں قرآن کریم اللہ نے جو مکہ مکرمہ کا نام ذکر کیا ہے وہ اس کے 4 ناموں میں سے ایک نام ہے۔ مکہ مکرمہ کے 4 نام اللہ نے قرآن کریم میں ذکر فرمائے، ایک تو یہی ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکن، بکہ کے ساتھ، اور دوسرا وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ، مکہ کا لفظ، اور تیسرے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، اس بستی کا نام ام القریٰ، اور چوتھا وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينٍ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، بلد الامین، 4 نام، اور خانہ کعبہ 10 مرتبہ انیق صاحب تعمیر ہوا۔ پہلے فرشتوں نے تعمیر کیا، پھر حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا، پھر ان کے بیٹے شیس علیہ السلام نے تعمیر کیا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا، پھر بنو جرہم نے بنو عمالقہ نے تعمیر کیا، پھر بنو جرہم نے تعمیر کیا، پھر قریش نے تعمیر کیا، اور پھر حضرت عبداللہ بن زبیر نے تعمیر کیا، اور یہ جو موجودہ تعمیر ہے یہ حجاج ابن یوسف کے ہاتھوں مکمل ہوئی، تعمیر ہوئی، اور بعد میں اس میں الحمدللہ اضافے ہوتے رہے۔ لیکن اصل بات جس کی طرف ہم چاہ رہے ہیں وہ توجہ ہو، وہ یہ کہ حج ہے کیا؟ حج انیق صاحب ایک عاشقانہ عبادت ہے، علم الیقین سے عین الیقین تک پہنچانے، عین الیقین تک کا سفر ہے یہ حج۔ اور حج دراصل اللہ کی مان کر چلنے کا ایک سلیقہ سکھانے والی عبادت ہے۔ دیکھیے اس میں نمازیں مختصر ہو گئی، نمازوں کے وقت بدل دیے گئے، نمازیں یعنی ظہر کی نماز اور عصر کی نماز، ظہر کی نماز اور عصر کی نماز اکٹھی پڑھی جا رہی ہے اور 2 رکعتیں پڑھی جا رہی ہیں، اور عصر کی نماز اپنے وقت سے ہٹ گئی ہے، اور ادھر مغرب اور عشاء کی نماز بھی 2 رکعتیں پڑھی جا رہی ہے، اور مغرب کا وقت ختم ہو کر عشاء کی نماز کے ساتھ مل گیا ہے۔ گویا
اللہ یہ سمجھا رہے ہیں کہ تم نے جو تم نماز پڑھتے ہو اس میں تمہاری ترتیب تو یہی ہے کہ ظہر میں ظہر، عصر میں عصر، مغرب کے وقت مغرب، عشاء کے وقت عشاء، لیکن جب ہمارا حکم آ جائے تو پھر تم نے نماز کا وقت بھی تبدیل کر دینا ہے۔ ہاں، اس لیے کہ جو ہم کہیں ویسے کرنا اس کا نام عبادت ہے۔ یہ دیکھیے نا، پورے حج میں آپ دیکھیے انیک صاحب، آپ 7 تاریخ کو نکلے مکہ مکرمہ سے، 8 کو مینا میں پہنچے، وہی نمازیں ہیں جو روٹین میں ہم پڑھتے ہیں۔ پھر 8 کو رات کو آپ نکلے مینا سے عرفات کی طرف، عرفات میں بھی وہ نمازیں ہیں جو پڑھتے ہیں بلکہ مختصر ہو گئی ہیں۔ پھر آپ 9 تاریخ کی شام کو مزدلفہ آئے، وہاں بھی نماز مختصر ہو گئی ہے۔ پھر 10 تاریخ کو مزدلفہ سے نکلے اور مینا میں آ کے رمی کی۔ پتھر مارنا کیا عبادت ہوئی بظاہر کیا عبادت، جو عموماً جن کو ہم عبادت شامل کرتے ہیں ان میں عبادت اس کو شمار نہیں کی جاتا عام طور پر، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو رمی جمار ہے یہ دراصل علامتی شیطان سے اظہار نفرت ہم کر رہے ہیں، یہ بھی عبادت ہے۔ تو اللہ سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو تم چل رہے ہو، مسلسل چل رہے ہو، آپ مکہ مکرمہ سے بلکہ اپنی بستیوں سے مکہ مکرمہ پہنچے ہو، وہاں سے پھر مینا چلے ہو، مینا سے عرفات چلے ہو، عرفات سے مزدلفہ چلے ہو، اور مزدلفہ سے پھر مینا میں آئے ہو، اور پھر بار بار خانہ کعبہ آ رہے ہو، ہر روز آ رہے ہو 3 دن مسلسل، 10 تاریخ بھی آئے، 11 بھی آئے، 12 بھی آئے، بلکہ 13 کو بھی آئے۔ یہ کیا ہے؟ اس میں سوائے چلنے کی اور کچھ نہیں، لیکن دراصل سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ جیسے اللہ کہے اور جو اللہ کہے اور جہاں اللہ کہے وہ کرنا، یہی اللہ کی عبادت ہے۔ اور یہ جو آپ نے تلبیہ کا ذکر کیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، کاش کہ انیک صاحب تلبیہ پڑھنے والا انسان ایک مرتبہ پوری سوچ اور پورے غور و فکر کے ساتھ تلبیہ پڑھ لے۔ ہم کیا رہے ہیں؟ لبیک 4 دفعہ کہتے، ایک مرتبہ تلبیہ پڑھیں تو انیک صاحب 4 دفعہ ہم کہتے ہیں لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آ گیا ہوں، میں اپنا کاروبار چھوڑ کے آ گیا ہوں، میں اپنی اولاد چھوڑ کے آ گیا ہوں، میں اپنا سارا مال متاع اور ساری آسائشیں اور راحتیں سب چھوڑ کے تیرے دربار میں حاضر ہو گیا ہوں۔ اللہم لبیک، اے اللہ سن لے، میں واقعتاً حاضر ہو گیا ہوں۔ لبیک، یا اللہ ہاں میں اقرار کرتا ہوں، میں سچ کہہ رہا ہوں، میں حاضر ہو گیا ہوں۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، تیرا کوئی سانجی نہیں، تو مالک الملک ہے، تو بخشنے والا ہے، تو مہربان ہے۔ ان الحمد والنعمت لک والملک، ساری نعمتیں اور ساری تعریفیں ان تیرے لائق ہیں، تو شایان شان ہے تیرے، یہ تیرا حق ہے کہ تیری تعریف کی جائے اور تیری نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے۔ لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں۔ 4 دفعہ کہا لبیک اور 2 دفعہ کہا تیرا کوئی شریک نہیں، لیکن اس کے باوجود میں اگر حاضر نہیں ہوں وہاں، میں اگر وہاں حاضر نہیں ہوں، میں موبائل فون میں الجھا ہوا ہوں، اس طرح سے میں حاضر ہوا ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ میں اپنے گھر والوں کو سیلفیاں بھیج رہا ہوں مسلسل، اور میں دوران طواف میں نے اپنا موبائل فون کا کیمرہ آن کیا ہوا ہے اور میں ایک ایکشن ان کو دکھا رہا ہوں۔ تو بندہ خدا تو حاضر کہاں ہے؟ تو اپنے گھر والوں کے پاس حاضر ہے، تو اپنی فیکٹری اور اپنے کارخانے میں حاضر ہے۔ لبیک، اے اللہ میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے تیرے دربار میں حاضر ہو گیا ہوں۔ یہ حاضری انیک صاحب ایک ہے حاضری تو سب کی ہوتی ہے، حاضری تو سب کی ہوتی ہے، جو چلا گیا ہے اس کی حاضری ہو گئی ہے، لیکن اس حاضری کو ہم نے حضوری میں تبدیل کرنا ہے۔ جس حاجی نے اپنی حاضری کو حضوری میں تبدیل کر لیا اور وہ واقعتاً اللہ کے دربار میں حاضر ہو گیا اور چمٹ گیا اللہ کے دامن کے ساتھ۔ یہ غلاف کعبہ یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ کا دامن ہے اور اس کے ساتھ بندہ چمٹ جاتا ہے، اور میزاب رحمت گویا اللہ کی رحمت کے پرنالے طرح کھڑا ہو گیا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ حجر اسود یمین اللہ علی الارض،
زمین پر اللہ کا دایاں ہاتھ ہے گویا، اللہ اور جب اس کو کوئی بوسہ دیتا ہے تو وہ اللہ کے ہاتھ کو گویا چوم رہا اللہ ہے۔ اکبر۔ اور حتیم میں بیٹھنا حنیق صاحب ایسے ہے گویا اللہ کی رحمت کی گود میں بندہ بیٹھ گیا ہے۔ اس کیفیت کے ساتھ اگر میں حج کے لیے گیا ہوں اور حج کے اعمال بجا لا رہا ہوں تو پھر مجھے اللہ کے ہاں سے وہ بشارت ملتی ہے کہ تو ایسے پلٹے گا جیسے تو گناہوں سے ایسے پاک اور صاف ہے جیسے آج دنیا میں آیا ہے، بطن مادر سے دنیا میں وجود میں آیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب یہ جو فلسفہ ہے یہ اللہ تعالیٰ بلا رہا ہے ہمیں، اور پھر ہم لبیک لبیک یعنی کسی بات کا جواب دیتے ہوئے جا رہے ہیں، اس پہ تفصیلاً آپ نے بات فرمائی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس سے پہلے کہ میں مناسک پر آؤں اور پھر مناسک کی کیا روحانی حیثیت ہے، روحانی معنویت ہے، وہ ہم آپ سے سیکھیں، اس سے قبل قرآن کریم کے وہ جو آیات آج وہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہم نے، من استطاع الیہ سبیلا، جس میں استطاعت ہے وہ ضرور حج کے لیے جائے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے پاکستان میں کی بات کر لیں پہلے، یا پورے عالم اسلام میں وہ لوگ جن کے پاس استطاعت ہوتی ہے حج کرنے کی، لیکن اس کے باوجود وہ جاتے کیا ان کے ذہن کے کسی گوشے میں یہ بات نہیں آتی کہ اللہ نے اتنا سب کچھ ہمیں دیا ہے لیکن ہمیں حج بھی کرنا چاہیے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ انیق صاحب یہ جو فرمایا نا کہ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اللہ اکبر، یعنی فرضیت کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا فَمَن كَفَرَ، جس نے کفر کیا۔ اور اسی بات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھولا ہے اپنے ایک ارشاد مبارک میں، فرمایا مَن مَلَكَ زَادًا وَرَاحِلَةً، جو شخص سامان سفر رکھتا ہے اور سواری کی سہولت رکھتا ہے اور اخراجات اتنے کہ وہ پورا سفر کا حج کر سکے اور اس دوران اس کے اہل خانہ کسی طرح سے تنگی محسوس نہ کریں اور کوئی بیماری اس کو رکاوٹ نہیں بن رہی، یا کوئی حکمران یا حکومتی نظام جی ہاں، کسی طرح سے رکاوٹ نہیں بن رہا، جیسے آج کل کووڈ کا یہ وائرس ہے، کرونا وائرس کی وجہ سے لوگ بیچارے رکے ہوئے ہیں، بہت سارے جو بڑے طلب اور تڑپ کے ساتھ حج کرنے کے لیے جانا چاہ رہے ہیں لیکن وہ رکے ہوئے ہیں۔ تو اگر کوئی ایسی بیماری بھی نہیں اور کسی حکومت کی طرف سے کوئی رکاوٹ بھی نہیں اور اخراجات بھی موجود ہیں اور سواری بھی پوری طرح سے میسر ہے، اس کے باوجود حج کے لیے نہیں جاتا، توبہ استغفر اللہ، فَلْيَمُتْ إِنْ شَاءَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا، پھر وہ چاہے یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ جو وسائل میسر ہونے کے باوجود حج پر نہیں جا رہا، میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس پر جزیہ لاگو کروں، میں اس پر جو حفاظتی ٹیکس ہے جو غیر مسلموں پر جاری کیا جاتا ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ وہ لگاؤں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حج اس پر فرض کیا ہے اس کو وہ ادا نہیں کر رہا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت صحابہ کو سنائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صاحب نے سوال کیا، یا رسول اللہ ہر سال حج کرنا ہے؟ آپ خاموش رہے۔ پھر اس نے سوال کیا، یا رسول اللہ ہر سال حج کرنا ہے؟ آپ خاموش رہے۔ 3 مرتبہ سوال کیا، بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج ایک ہی مرتبہ ہے۔ فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تم پر ہر سال حج فرض ہوتا اور تمہارے لیے کتنی دشواری ہوتی۔ تو حج ایک مرتبہ زندگی میں فرض ہے۔ ہم اس انتظار میں رہتے ہیں کہ پہلے بچیوں کی شادی کریں گے، پہلے بیٹوں کی شادی کریں گے، پہلے 80 سال کی عمر کو پہنچیں گے اور پھر حج پر جائیں گے۔ بندہ خدا، حج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم پر حج فرض ہو جائے تو جلدی کرو، اپنا فرض ادا کرو۔ اگر کسی نے سستی کی ہے، فرمایا ہو سکتا ہے تمہیں ایسے حالات پیش آ جائیں کہ جن کی وجہ سے تم حج کے سفر کو جاری نہ رکھ سکو، بیمار ہو جاؤ خدا نہ خواستہ، یا ویسے ہی فوت ہو جاؤ اور حج کا فریضہ تمہارے ذمے قائم رہے اور تم ادا نہیں کر پائے، تو اب پچھلی اولاد کے لیے جو تمہارے ورثہ ہیں ان پر اس کو قضا کرنا ایک طرح سے ان کا حق بنتا ہے کہ وہ قضا کریں۔ تو اصولی طور پر
جب صاحب استطاعت لوگ جس پر حج فرض ہو گیا ہے وہ نہ بچیوں کی شادی کا انتظار کرے، نہ بیٹوں کی شادی کا انتظار کرے، نہ فیکٹری کے بہتر ہونے کا انتظار کرے، اور نہ کاروبار کی ترقی کا انتظار کرے، بلکہ پہلے حج کرے۔ حج کرے گا اللہ اس کو غنی کریں گے، اللہ اس کے مال کو بڑھائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں بار بار حج کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے رزق کو کھول دیں گے، کشادہ کر دیں گے۔ اور یہ یقینی بات ہے کہ حج کی فرضیت جب ہو جائے، لاگو ہو جائے، تو اس کے بعد پہلی فرصت میں ہی حج کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ذہن میں یہ بات ہمیشہ رکھنی چاہیے ہم سب کو، وہ جو صاحب استطاعت ہیں، کہ جیسے ہی ہمارے مالی حالات اچھے ہوئے، اس قابل ہوئے، یا جن کے پہلے ہی سے اچھے مالی حالات ہیں، کہ وہ فوراً حج کریں۔ اور جس طرح ڈاکٹر صاحب آپ نے فرمایا کہ حج تو ایک ہی ہوتا ہے، فرض حج ایک ہی ہے، باقی تو نوافل ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے آپ کہ یہ جو مناسک اللہ ہم سے کروا رہا ہے، ہم جاتے ہیں حج کرنے کے لیے تو پہلے تو ہم ظاہر ہے کہ عمرہ کرتے ہیں، ہم طواف کرتے ہیں، ہم سعی کرتے ہیں۔ طواف جو اللہ چکر لگوا رہا ہے ہم سے، وہ چکر کیوں لگوا رہا ہے؟ اور کیا گھوم پھر کے تم کہیں پر بھی جاؤ تمہیں آنا ادھر ہی ہوگا؟ کیا اللہ یہ بتا رہا ہے؟ صحیح کا معاملہ کہ تمہیں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھنا۔ ایک خاتون کے عمل کو ہم نے عمرے میں شامل کر لیا، اللہ اکبر، صحیح ہم کر رہے ہیں، حضرت حاجر علیہ السلام کی یاد تازہ کر رہے ہیں، اللہ اکبر۔ تو ایک صحیح مسلسل کا درس کیا ہمیں یہ صحیح کی عبادت دے رہی ہے؟ پھر منی کا قیام، پھر عرفات، اللہ اکبر، الحج و عرفہ، اللہ اکبر۔ اس کے بعد جو ہم مزدلفہ جاتے ہیں، رات بھر ہم ٹھہرتے ہیں کھلے آسمان کے نیچے، کنکریاں جمع کر رہے ہیں، پھر ہم رمی جمار کی آپ نے بات بتائی ہمیں، صبح اٹھ رہے ہیں، نہر ہو رہا ہے، حلق ہو رہا ہے، طواف زیارت ہو رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ جو تمام یہ کام اللہ کروا رہا ہے، یہ یعنی جنہیں ہم مناسک حج کہتے ہیں، ان مناسک حج کا ایک روحانی مقام کیا ہے؟ ارشاد۔ دیکھیے نیک صاحب، بات یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ جتنے اعمال ہم بجا لا رہے ہیں حج میں، یعنی طواف ہے، چکر لگانا، بظاہر جس کو لوگ عبادت سمجھتے ہیں، رکوع میں جانا، سجدے میں جانا، پیشانی زمین پر رکھنا، وہ یہاں دکھائی نہیں دے رہی، نہ سعی میں دکھائی دے رہی ہے، نہ طواف میں دکھائی دے رہی ہے، نہ عرفات کے سفر میں آنے جانے میں دکھائی دے رہی ہے، نہ مزدلفہ میں، نہ ہی رمی جمار میں۔ جی، ساری بات جو اصل ہے وہ یہ ہے کہ دیکھو ہم نے تمہیں زندگی عطا کی ہے، اس کو ہماری مان کر گزارنا ہے، تم نے اس کو ویسے گزارو جیسے ہم کہتے ہیں۔ اگر ہم کہیں کہ تم چکر لگاؤ تو تمہارا چکر لگانا بھی عبادت بن جائے گا۔ یہ طواف جو ہے، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں سکھایا ہے، 7 چکروں سے ایک طواف مکمل ہوتا ہے، یہ دراصل ایک نماز کی طرح ہے، صرف اس میں چلنا درست ہے، ورنہ نگاہیں نیچی رکھنی ہیں، اور رجوع اللہ اور اللہ تعالیٰ کی خشیت کا استحضار ہونا چاہیے۔ اور اللہ کے گھر کے ارد گرد جو چکر لگانا ہے دیوانہ وار، یہ خانہ کعبہ کے ساتھ میگنٹ کے ساتھ اپنے آپ کو قریب رکھ کر، جتنا کوئی خانہ کعبہ کے قریب ہو کر طواف کرتا ہے اتنا ہی اس کا اجر بڑھتا چلا جاتا ہے۔ کیوں؟ اللہ اکبر۔ بلکہ جب رکن یمانی پر آتا ہے تو فرشتے وہاں موجود ہیں، وہ اس کے لیے بخشش کی دعائیں کر رہے ہیں، اس کے درجات کی بلندی کی دعائیں کر رہے ہیں۔ تو دراصل طواف جو ہے وہ دیوانہ وار اپنے مرکز حقیقی، جو مرکز ایمانی ہے اور مرکز روحانی ہے، اس کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کرنے اور اس کے قریب کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اور اسی طرح یہ جو سعی ہے یہ سکھا رہی ہے کہ ہمارے سلف، اللہ کا جب حکم آ گیا اور ہمارے سلف نے اور ہمارے بڑوں نے جو اعمال بجا لائے اور اللہ کی تصدیق ان اعمال کو حاصل ہو گئی، تو اب ان کا کرنا بھی عبادت بن گیا، اس لیے کہ اللہ کا حکم اس میں شامل ہو گیا۔ اسی طرح آپ دیکھیے
آپ مینا گئے ہیں، مینا میں آپ نے وہی نمازیں پڑھی ہیں جو عام نمازیں پڑھتے ہیں، الگ سے نہیں پڑھی، بلکہ بہت سارے لوگ قصر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح آپ عرفہ میں جب گئے ہیں تو عرفہ میں یقینی بات ہے آپ نے نماز کے وقت تبدیل کر دیے، آپ نے نماز کا وقت تبدیل کر دیا، اور پھر اللہ اکبر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ جب ظہر اور عصر کی نماز تم پڑھ لو تو پھر اللہ تعالیٰ کے حضور میں ہاتھ پھیلاتے ہوئے، اتنے ہاتھ اللہ کے حبیب نے پھیلائے کہ کبھی بھی آپ نے اس قدر بلندی کے ساتھ ہاتھ نہیں پھیلائے دعاؤں میں، جیسے میدان عرفات میں یوں ہاتھ بلند کر لیے، آپ کی بغلوں کی سفیدی نظر آ رہی ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دعائیں اللہ سے التجا کر رہے ہیں اور مانگ رہے ہیں، اور فرمایا افضل دعا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ فرمایا یہ دعاؤں کا وقت ہے، یہ جو وقوف عرفہ ہے، یہ عصر کی نماز پڑھ لینے سے لے کر غروب آفتاب تک کا جو وقت ہے دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ مانگو اللہ سے جو بھی تم مانگ سکتے ہو، دنیا مانگو، آخرت مانگو، اپنے بچوں کی بہتری مانگو، اپنی اولاد کی بہتری مانگو، اپنے ملک اور قوم اور انسانیت کی بہتری کے لیے اللہ سے جو بھی مانگو گے، آج یقیناً اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارے ہاں قبولیت ہوگی۔ شیطان رسوا ہو رہا ہے، شیطان ذلیل ہو رہا ہے، شیطان پر اللہ تعالیٰ کی لعنتیں ایک طرح سے برس رہی ہیں، اس لیے کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ بڑے بڑے گناہ گار جن کے دامن گناہوں سے اٹے ہوئے ہیں آج آ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حضور میں آ گئے ہیں، اور ان کے گناہ دھل رہے ہیں، دامن صاف ہو رہے ہیں، دامن اجلے ہو رہے ہیں۔ اور اسی طرح جب ہم وقوف عرفہ کے بعد مزدلفہ میں آتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ایک بات اور کہ میدان عرفہ کی دعاؤں کے تعلق سے آپ نے فرمایا، تو یہ میدان عرفات پہ جب دعا ہم مانگتے ہیں وہ قبول ہوتی ہے، اور ہم جس کے لیے دعا مانگتے ہیں وہ بھی قبول ہوتی ہے؟ بالکل قبول ہوتی ہے، یقیناً جس کے لیے بھی مانگیں گے، اپنوں کے لیے، پرایوں کے لیے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ جب آپ اپنی بجائے کسی اور کے لیے دعا مانگ رہے ہیں تو پھر آپ نے فرشتوں کو اپنی دعا پر آمین کہنے کے لیے لگا دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دعا غائب لغائب مستجاب، کسی کی غیر موجودگی میں جب آپ اس کے لیے دعا کر رہے ہیں تو یہ دعا یقیناً قبول ہوتی ہے، اور حضور فرما رہے ہیں فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں، اور ساتھ ہی یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ یہ اوروں کے لیے جو مانگ رہا ہے تو اپنے کرم سے اس کو عطا فرما دے۔ تو اب جو اوروں کے لیے جو مانگ رہے ہیں ہمیں تو ملے یا نہ ملے، لیکن اوروں کو ضرور ملے گا، اس لیے کہ آپ کی دعا پر فرشتے آمین کہہ کر ان کے لیے فرشتے، آپ کے لیے فرشتے دعا مانگ رہے ہیں۔ اوروں کو ملے یا نہ ملے آپ کو ضرور ملے گا، اس لیے کہ فرشتے آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ بڑی خوش بختی ہے کہ میدان عرفات میں لوگ دعاؤں میں اپنے آپ کو مشغول رکھیں، دعاؤں میں مشغول رکھیں۔ تو یہ علمی ہے۔ ایک نصیحت ہمیں یہ بھی مل رہی ہے آپ کی اس گفتگو سے کہ جو بھی حج کے لیے جا رہا ہو اس سے ہم اپنے لیے دعا کی درخواست ضرور کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر سے فرما رہے ہیں، حضرت عمر سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں، حضرت عمر عمرہ کرنے جا رہے ہیں، اور کیا جملہ حضور نے فرمایا، یا اخی، اے میرے چھوٹے بھائی، سبحان اللہ، مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا بھولنا نہیں۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے میں ساری کائنات کے خزانے لوٹا دوں اس جملے پر کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے یہ جملہ ارشاد فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر سے یہ بات فرما رہے ہیں، تو اس لیے ہمیں بھی حجاج سے، بلکہ حج کر کے جب واپس آئیں، حج کر کے جب واپس آئیں تو حج کر کے واپس آنے کا مطلب یہ ہے کہ میں پہلے سے بہتر انسان بن کے آیا ہوں، پہلے سے بہتر مسلمان بن کے آیا ہوں، پہلے سے بہتر شوہر بن کے آیا ہوں، پہلے سے بہتر تاجر بن کے آیا ہوں، پہلے سے بہتر معلم بن کے آیا ہوں، پہلے سے بہتر
کاروبار زندگی میں حلال اور حرام کا امتیاز رکھنے والا بن کے آیا ہوں۔ یہ نہ سمجھے نعوذ باللہ کہ میں پچھلے گناہ بخشوا کے آ گیا ہوں، اب چھرا پکڑ لوں ہاتھ میں اور جو ہوتا ہے وہ اس کو کرتا چلا جاؤں تاکہ گناہ پچھلے صاف ہو گئے ہیں تو اب نیا رجسٹر کھل جائے۔ نہ، تبدیلی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حج مبرور ہے، حج مبرور جس کے لیے فرمایا کہ لیس لہ جزاء الا الجنہ، جس کی جزا جنت ہے، وہ حج مبرور وہ ہے کہ جس نے میرے اندر تبدیلی پیدا کی ہے، مجھے پہلے سے بہتر مسلمان بنایا ہے، مجھے پہلے سے بہتر انسان بنایا ہے، مجھے پہلے سے بہتر باپ بنایا ہے، پہلے سے بہتر شوہر بنایا، پہلے سے بہتر تاجر بنایا، پہلے سے بہتر میرا جو زندگی کا جو شعبہ ہے اس شعبے میں اگر میں پہلے سے بہتر بن کے آیا ہوں تو پھر میں حج کے غسل کے ساتھ سرخرو ہو کے آیا ہوں۔ حاجی دیکھیں نا، حاجی انیق صاحب، حاجی میں تبدیلی دیکھیے آپ۔ جی ہاں، وہ کہتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ اس کو نہلایا جاتا ہے، پھر وہ اس کے سر کے بال صاف کیے جاتے ہیں اور پھر سر کے بال صاف کر کے اس کا عقیقہ کیا جاتا ہے اور اس کی قربانی کی جاتی ہے۔ حج میں بھی آپ دیکھیں انیق صاحب، حاجی جو ہے وہ پہلے 2 کپڑوں میں لپیٹ دیا جاتا ہے، جیسے نیا بچہ مولود بچہ کپڑے میں لپیٹ دیا جاتا ہے، پھر اس کا سر منڈاتے ہیں، بال صاف کرتا ہے حاجی، بال صاف کیے، پھر قربانی ہو رہی ہے، عقیقہ گویا ایک طرح سے یہاں ہو رہا ہے، پھر قربانی ہو رہی ہے، پھر وہ نئی زندگی کا نیا جنم لے رہا۔ حج ایک نئے جنم کا نام ہے، حج ایک نئے جنم کا نام ہے، پہلے سے آلودہ زندگی کو چھوڑ کر نئی پاکیزہ زندگی، یہ ہے۔ جب اس کیفیت کے ساتھ حاجی واپس آئے تو حضور نے فرمایا اس کے گھر پہنچنے سے پہلے اس سے دعا کرواؤ، اس سے دعا کرواؤ۔ پہلے ہوتا یہ تھا کہ حاجی حضرات آتے تھے، بعض نے لکھا ہے کہ اسی دن، بعض نے لکھا ہے کہ 40 دن تک اس کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرما رہے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ تب ہے انیق صاحب، یہ تب ہے کہ جب ہم لبیک کے معنی کو مستحضر رکھ کر حج کر رہے ہوں، ہم ریاکاری کے لیے، سیلفیاں بنانے کے لیے، فوٹو کھینچنے کے لیے اور اپنے کیمرے کے ساتھ پوری اپنی برادری کو حج دکھانے کے لیے نہ کر رہے ہوں۔ اس لیے کہ ریاکاری کے ساتھ جو عمل ہوگا وہ حاضری تو ہوگی لیکن حضوری نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حج کرنے کے بعد میری شخصیت پر حج کے اثرات کیا مرتب ہوئے ہیں یہ بھی دیکھنا بہت ضروری ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اب کیونکہ بہت ساری باتیں حج کے تعلق سے، پھر یہ عرفات سے ہم پہنچ گئے، مزدلفہ آ گئے۔ اب مزدلفہ میں کھلی چھت نہیں ہوگی، کھلے آسمان کے نیچے تم قیام کرو گے رات بھر، تو یہ پورے رات بھر اللہ تعالیٰ کھلے آسمان کے نیچے قیام کروا رہا ہے۔ ذرا اس کے تعلق سے کچھ فرمائیے، اور صبح فجر کے ساتھ ہی نماز پڑھی اور نکل جاؤ تم رمی کے لیے۔ تو رمی پہ بھی ہم کچھ بات آپ سے کروائیں گے۔ یہ جو 3 شیطان ہیں، یہ 3 شیطان یہ کس کی یادگار ہیں؟ کیوں اللہ ان پہ کنکریاں کہہ رہا ہے کہ مارو، اور دراصل یہ کنکریاں کسے ماری جا رہی ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ انیق صاحب، یہ میدان مزدلفہ میں جی ساری دنیا کے حجاج زمین پر پڑے ہیں۔ جی ہاں، یہ مالداری کا فخر، یہ برادری کا فخر، یہ خاندان کا فخر، اور یہ مال و دولت کا جو غرور اور فخر ہے وہ سب مٹایا جا رہا ہے۔ سارے یعنی ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ وہیں فیکٹریوں کے مالک بھی زمین پر پڑے ہیں، اور وہیں اس فیکٹری میں کام کرنے والے مزدور بھی اگر حج پر گئے ہوئے ہیں وہ بھی زمین پر پڑے ہیں، تاکہ مساوات کا ایک خاص منظر لوگوں کے سامنے آ جائے۔ اور یہ جو عرفہ کی رات ہے یہ سونے کی رات نہیں ہے، جی ہاں، یہ تو سونا ہے، سونا، یہ چاندی کے ساتھ جو سونا ہے، یہ تو ساری رات جاگ کر گزار کر، بعض علماء نے تو اس کو لیلۃ القدر سے بھی افضل قرار دے دیا، لیکن بہرحال افضل رات اس لحاظ سے یقینی ہے کہ اس رات
اللہ تعالیٰ کے حضور میں التجائیں اور دعائیں، اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں اپنے جو چاہتے ہیں ان کو پیش کیا جائے. اور پھر بہت ارلی صبح اس لیے ہم چل رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے. یہ سارے حج میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنتیں اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی سنتیں بھی ساتھ ساتھ زندہ ہو رہی ہیں. پھر جب ہم پہنچتے ہیں اپنا واپس منا تو پھر رمی شروع ہوتی ہے. رمی کیا ہے؟ رمی دراصل اپنے نفس میں موجود شیطانی قوتوں سے لا تعلقی کے اظہار کا ذریعہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. رمی دراصل جو علامتی جو سامنے شیطان ہے وہ دراصل رمی جمار ہے. وہ جمرہ اولا ہے، جمرہ عقبہ ہے اور جمرہ وسطیٰ ہے. دراصل وہ اظہار ہے علامتی شیطان سے لا تعلقی کا. لیکن اگر میں لا تعلقی کا اظہار بھی کر رہا ہوں اور میں اس دوران شیطانی کام بھی ساتھ ساتھ کرتے چلا جا رہا ہوں. حج کے موقع پر آپ دیکھیں تمام سفر کر رہے ہیں، خواتین بھی اور مرد بھی، اور حج کی اور جو احرام کی پابندیاں ہیں ان کا لحاظ کرتے ہوئے کر رہے ہیں. تو وہاں تو بہت زیادہ خدشہ رہتا ہے نفس اور شیطان کے غلبے کا اور اس کی سازشوں کے شکار ہونے کا. لہٰذا یہاں ہم لا تعلقی کا اظہار کر رہے ہیں. اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ جب نکلے تو ماں کی محبت اور بیٹے کی محبت اور کئی محبتیں جب غالب آتی چلی گئیں، ساتھ ساتھ وہ شریک ہو رہی ہیں. اور بیٹا وہ ساری شیطان ایک جگہ سے الگ ہوا، دوسری جگہ سے الگ ہوا، تیسری جگہ سے الگ ہوا. گویا شیطان سے لا تعلقی کا اظہار ہے. اور اس کو صرف کنکریاں مارنا ہی نہ سمجھنا جائے بلکہ اس کو عبادت سمجھ کر ادا کیا جائے. چنانچہ پہلے دن تو ایک ہی رمی ہے، پہلے دن تو ایک ہی ہے، دوسرے دن پھر تینوں ہیں، تیسرے دن بھی پھر تینوں ہیں. اور جب رمی کر کے ہم ہٹتے ہیں دائیں جانب یا بائیں جانب اور وہاں کھڑے ہو کر دعا کرتے ہیں تو یہ اس بات کا اظہار ہے کہ ہم ایک عبادت سے فارغ ہو کر اب اللہ سے مانگ رہے ہیں، پھر عبادت سے فارغ ہو کر اللہ سے مانگ رہے ہیں. اور پھر آخری جو رمی ہے اس میں پھر یقینی بات ہے کہ ہم دعا نہیں کرتے بلکہ واپس اپنے خیموں میں پلٹ جاتے ہیں. اور یہ جو 10 تاریخ ہے، 10 تاریخ تو بڑی اہم ہے. اس میں ہم نے طواف زیارت کے لیے بھی آنا ہے، اس میں ہم نے سعی بھی کرنی ہے اور اس میں قربانی بھی کرنی ہے اور یہ سارے کام کرنے ہیں. حلق بھی کرانا ہے سر اور ترتیب کا بھی اگر لحاظ رکھا جائے، احناف کے نزدیک ترتیب جو ہے وہ واجب ہے، تو ترتیب کا بھی لحاظ رکھنا ہے. اور پھر اس کے بعد انیق صاحب اگلے دنوں میں لازمات ہے یہ کام بھی ہم اگلے دن بھی کر سکتے ہیں، اس سے اگلے دن بھی کر سکتے ہیں. لیکن اگر پہلے دن کر لیے تو پھر سوائے رمی کے اور کوئی عمل باقی نہیں رہ جاتا. یعنی بار بار ہم سے یہ اظہار کرایا جا رہا ہے کہ ہم شیطان سے لا تعلقی اظہار کا عملاً اظہار کریں اور آئندہ زندگی شیطان سے لا تعلقی. سبحان اللہ سبحان اللہ. خواہ وہ شیطان ہمارا داخلی ہو یا خارجی. اللہ اکبر. اچھا ڈاکٹر صاحب، اب وقت مکمل ہو رہا ہے ہمارے پروگرام کا. بہت ساری گفتگو مزید ہو سکتی ہے، حج بہت بڑا موضوع ہے، لیکن ایک سوال میں نے انٹرو میں رکھنے کی کوشش کی تھی. سوال میرا یہ تھا کہ ہمارے 58 مسلمان ممالک کے سربراہان حج کے موقع پر یکجا ہوں، کھڑے ہوں اور حج کے موقع پہ کچھ وعدے کریں، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گواہ بنا کر کہ ہم آپ کے امتی ہیں، ہم اپنی ریاستوں میں آپ کی تعلیمات کا نفاذ کریں گے. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم سے اپنی ریاستوں کی سربراہی کے تعلق سے جو اللہ کے احکامات ہیں ان پر عمل کروانے کے لیے دعا کیجئے ہم سے. تو کیا ہمارے سربراہان اگر عرفے میں کھڑے ہو کر اللہ اکبر میدان عرفات میں کھڑے ہو کر یہ دعائیں مانگیں تو کیا عجب کہ مسلمان ریاستوں کے حالات بہت اچھے ہو جائیں. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حج کو ہم اس بابرکت مقصد کے لیے استعمال نہیں کرتے. وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ نماز و روزہ و قربانی و حج
یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے۔ نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے ہمارے حکمرانوں کو کیا تعلیم دیں گے آپ؟ انیق صاحب میں آپ سے عرض کروں کہ حج کا جو عمل ہے وہ اعمال بجا لانے کے لحاظ سے تو انفرادی عمل ہے، جی، ہر آدمی اپنا اپنا کام کر رہا ہے، ہر آدمی اپنا اپنا کام کر رہا ہے، لیکن اصل میں اس پورا عالمگیر جو اجتماع ہے اور اس میں خطبہ حجۃ الوداع کی تعلیمات کو پیش نظر رکھا جائے تو پھر یہ سمجھ آتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے اجتماع کو آفاقی طور پر امت مسلمہ کے لیے بلکہ پوری انسانیت کے لیے ایک نئے پیغام کا ذریعہ بنایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عالمگیر جو ایک نظام دیا، جو خطبہ حجۃ الوداع یعنی بنیادی انسانی حقوق کا جو عالمی چارٹر دیا ہے خطبہ حجۃ الوداع کی صورت میں، اس خطبے کے جو تعلیمات ہیں، وحدت انسانی کا پیغام ہے، اور پھر رنگ و نسل کے امتیازات کو مٹانے کا پیغام ہے، پھر انسانی جان کی حرمت کا پیغام ہے، پھر حقوق کی ادائیگی کا پیغام ہے، اور اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر شرک سے، بدکاری سے اور گناہوں سے بچنے کا جو حکم ہے، اور پھر مسلم اور مومن اور مہاجر کی جو آپ نے ڈیفینیشن بیان کی ہے ان کو پیش نظر رکھنے۔ اس کے لیے یہ میں آپ سے صحیح عرض کروں کہ حج کا اللہ تعالیٰ آپ کو بھی بار بار اللہ تعالیٰ لے جائے، ہمیں بھی اللہ موقع بخشے، جاتے رہتے ہیں کبھی کبھی، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ وہاں کہیں بھی اجتماعیت نظر نہیں آتی۔ جی ہاں، وہاں لوگ بس تفریح طبع کے طور پر آئے ہوئے ہیں، ایک انجوائے کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، کسی کا اس طرف دھیان نہیں جاتا۔ بلکہ میں تو یہ کہوں گا اللہ سعودی حکومت کو یہ توفیق بخشے کہ وہ حج کے ایام میں جو خطبات ڈیلیور کرتے ہیں خطیب حضرات، ان میں اجتماعیت کو پیش نظر رکھیں، سبحان اللہ، مسلمان امت کے جو مسائل ہیں ان پر گفتگو ہونی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اب مسلمان امت کے مسائل پر گفتگو ہونی چاہیے، ائمہ مساجد خطبات ان کو دیے جائیں جیسا آپ نے فرمایا۔ میرا فوکس تھا سربراہان مملکت کی جانب، وہ بھی ایک ایجنڈا طے کریں عالمی سطح پر، یعنی مسلم ریاستوں سے غربت کا خاتمہ مثال کے طور پر، مسلم ریاستوں سے جہالت کا خاتمہ مثال کے طور پر، وغیرہ وغیرہ بہت سارے مسائل ہیں۔ آج ہم یہاں کھڑے ہو کے اس حج کے موقع پر یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اپنی ریاستوں سے ہم غربت، جہالت، پسماندگی کو نکال دیں گے۔ اگلے سال ہم پھر پہنچیں گے حج کے موقع پر، اور ہم اپنی جو کارکردگی ہے اس پر ایک تنقیدی جائزہ لیں گے کہ ہم کتنے کامیاب رہے اور کتنے ناکام۔ انیق صاحب، جو وسائل اللہ نے اس امت کو عطا فرمائے ہیں، مغرب نے 500 سالہ محنت کے بعد جو کچھ جمع کیا، مسلمانوں کو اللہ نے پچھلے 70 سال کے اندر بغیر محنت کے عطا کر دیا۔ جی ہاں، یہ جو وسائل اللہ نے اس امت کو دیے ہیں، یہ کسی ایک ملک کے نہیں، کسی ایک ریاست کے نہیں، کچھ طبقات اور افراد کے نہیں، بلکہ پوری امت مسلمہ کے ہیں۔ ان پر خرچ ہونے چاہیے۔ سبحان اللہ۔ امت کے پیسہ، امت کا سرمایہ، امت کی دولت باہر کے ملکوں میں رکھ دی جائے، اور جب ان سے مطالبہ کیا جائے کہ ہمیں دو تو وہ دینے سے انکار کر دیں۔ اس کی بجائے یہ سرمایہ، یہ دولت، یہ سب کچھ امت کے ملکوں میں اس طرح سے خرچ کی جائے کہ امت میں غربت کا خاتمہ ہو، امت میں جہالت کا خاتمہ ہو، اور ایسے سچے پکے حکمران اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو نصیب فرمائے۔ اللہ اکبر، جن کے اندر خشیت خداوندی ہو، عوام میں اور حکمرانوں میں گلف خلیج نظر نہ آئے، اور جیسے ڈاکٹر صاحب آپ نے فرمایا کہ ہمارے پیسے مغربی ممالک میں نہ رکھے جاتے ہوں، تو ہمارے حکمران حج کے موقع پر کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا مانگیں، وعدے کریں کہ ہم اپنی ریاست کے عوام کی حیثیت کو اور ان کا جو مقام ہے اس میں اوپر لے کے جائیں گے انہیں، اور ان کی سطح کو بلند کریں گے، ان کی جو کوالٹی آف لائف جسے ہم کہتے ہیں اس میں اضافہ کریں گے، غربت ختم کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اور جیسا آپ نے فرمایا ڈاکٹر صاحب کہ شیطان کی اتباع نہیں کریں گے،
یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ لا تتبعوا خطوات الشیطان، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار۔ وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا۔ بہت ساری باتیں حج کے موضوع پر مزید ہو سکتی ہیں خواتین و حضرات، آپ اور ہم جانتے ہیں، لیکن وقت محدود ہے اور گفتگو لامحدود۔ اتنا بڑا موضوع، لیکن ڈاکٹر صاحب کے بڑے ممنون ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے جو بنیادی گفتگو ہے حج کے حوالے سے وہ ہمیں سمجھائی، ہم تک پہنچائی۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا ایک بار پھر شکریہ۔ کوئز، کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی کس عمر میں نازل ہوئی؟ درست جواب 40 برس کی عمر میں۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کتنے روز تک کنویں میں رہے؟ 2 روز تک، 3 روز تک یا 4 روز تک؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092234300980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv۔ ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ خواتین و حضرات، وقت ہے قرآن دازی کا۔ کراچی میں کوئی مہمان نہیں ہے میرے پاس، اس لیے یہ ذمہ داری میں ادا کر رہا ہوں۔ اور آج کے ونر ہیں مسعود احمد صاحب کراچی سے۔ مسعود احمد صاحب کراچی سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر روانہ کیا جا رہا ہے آپ کے گھر۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اہل فضل اور اصحاب کمال کے ساتھ میل جول رکھو تاکہ سعادت اور بزرگی حاصل ہو۔ اہل فضل اور اصحاب کمال کے ساتھ میل جول رکھو تاکہ سعادت اور بزرگی حاصل ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔